السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں، جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید پٹیل صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زید صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایج آف میرج، جس پر اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی، اور حضرت عائشہ کی عمر ایگزیکٹلی کچھ اختلافات بھی ہیں، یا ایگزیکٹلی عمر کا ذکر ہے، کتنی عمر تھی؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں ہیں اور صحیح مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، جسے 3 الگ الگ صحابہ نے بیان کیا ہے، اور سب میں تقریباً وہی بات دی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر میرج کے ٹائم پر 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی۔ اور اس چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم پر 54 ایئرس کی تھی، اور انہیں خواب کے ذریعے، بلکہ 2 الگ الگ خوابوں کے ذریعے یہ حکم ملا تھا کہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنا ہے۔ اب یہ جو نکاح ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے وزڈمز تھے، بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں، اور یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک پس منظر اس کا دیکھنا ہوگا، بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ پریزنٹ ٹائمز تک اس بات کو انالائز کریں گے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرج عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایٹ دا ایج آف 54 جب ہوئی، تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ میرج ایٹ دا ایج آف 25 ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ 25 ایئرس سے لے کے 50 ایئرس تک ان کی اونلی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا، وہ ٹائم پہ ان کی عمر 40 ایئرس کی تھی، اور جب انتقال ہوا تو 65 ایئرس کی ایج تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگ کچھ غلط طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور کچھ غلط باتیں کہتے ہیں، انہیں یہ بات پر غور کرنا چاہیے۔ جس طرح کی جو گندی باتیں کہی جاتی ہے، اگر اس کے اندر ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اپنی یوتھ میں انہوں نے اپنے سے 15 سال زیادہ عمر کی ایک لیڈی سے نکاح کیوں کیا، اور ان کی لائف ٹائم میں انہوں نے کبھی بھی کوئی سیکنڈ میرج نہیں کی، کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 54 ایئرس کی ایج میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، وہ ٹائم پر بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میرج میں حکمت تھی، ہر میرج میں کچھ وزڈم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈاٹر تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلیفاؤں کو اپنے ساتھ میرج کے ریلیشن سے جوڑا تھا۔ عربز میں یہ کلچر تھا کہ ریلیشنز کی وجہ سے ایک سٹرینتھ پیدا ہوتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں، اور ان کے انتقال کے بعد ایک اور بیٹی دی۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح میں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگ ریلیشنز کی وجہ سے آگے تک وہ ریفارم کنٹینیو ہوا، جو ریفارم لانے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ کئی ساری وزڈمز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں، جس سے مسلم امہ کو بہت سارے بینیفٹس ملے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے لیے ازواج مطہرہ، ان کے پیوریفائڈ سپاؤسز میں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو زید صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ بیک گراؤنڈ آپ ضرور پیش کریں، تاکہ اس پورے مسئلے کو، اس پورے معاملے کو سمجھنے میں ہیلپ مل سکے۔ دیکھیے، عرب کلچر اس ٹائم پر جو تھا، اور بلکہ عرب کلچر ہی نہیں، اگر آپ وہ وقت کی دنیا میں دیکھیں گلوبل کلچر میرج کے تعلق سے کیا تھا، آپ دیکھیں گے کہ ارلی میرجز ایک نارمل اور کامن سی چیز تھی۔ انہیں بچیاں نہیں بلکہ ینگ ویمن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ایج آف میرج کو کنیکٹ کیا ہے اڈولسنس سے، یعنی کہ بلوغت سے، میچورٹی سے۔ اگر میچورٹی کی ایج پر کوئی پہنچ گیا تو وہ میرج کے لیے فزیکلی ایلیجبل ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو پرکھو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر اسلام میں ایج آف میچورٹی ہے۔ امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹکس کے مطابق ایج آف اڈولسنس، یعنی کہ بلوغت، یعنی کہ فزیکل میچورٹی، جو ایک
لڑکا یا لڑکی پہنچتے ہیں تو لڑکیوں میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمر 9 سے 12 سال کے درمیان ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی اور سٹڈیز ہے، بلکہ کئی شاکنگ سٹڈیز ہے اس چیز کے تعلق سے جو ابھی بھی اویلیبل ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایج آف میچورٹی کئی سرکمسٹانسز میں کم بھی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ ہاٹ انوائرمنٹ اور کلائمیٹس میں جلدی بھی آتی ہے، اور اسی طرح جب باڈی اوبیس یا موٹا کوئی ہوتا ہے تو اس کے چانسز آف میچورٹی پہنچنے کے جلدی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ رپورٹس ہے جس کے اندر سٹڈی آئی ہے کہ 7 سال میں لڑکیاں ایج آف میچورٹی پہنچ رہی ہیں آج. اور ایسی بھی سٹڈیز ہے جس کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 50% افریقن امریکن اوریجن کی جو لڑکیاں ہیں وہ 8 سال کی عمر میں ایڈولسنس پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ایڈولسنس کی ایج لڑکیوں میں جلدی ہوتی ہے. ہاں کلائمیٹک کنڈیشنز پر بھی ڈیپینڈ ہے، کسی کے اندر 12 سال 13 سال بھی ہو سکتی ہیں. عرب لینڈز میں جہاں پر گرمی ہوتی ہے وہاں ایک کامن سی بات ہے کہ کم عمر میں لڑکیاں میچورٹی کی ایج پر پہنچ جائیں. ہم وہاں کے عرب کلچر کی بات کر رہے تھے. اس زمانے میں لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے پہلے ان کا انگیجمنٹ ہو چکا تھا جبیر بن مطعم کے ساتھ. اور کیونکہ انہوں نے اسلام اس وقت پر قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہ انگیجمنٹ توڑ دیا. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں بتائے گئے اور تھرڈ پرسن نے فکس کیا تھا یہ نکاح. اب یہ چیز کے اندر ایک بہت بڑی وزڈم ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کس چیز کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے؟ حدیث کی روایت، سائنس آف حدیث میں وہ حدیث کی ٹاپ 6 نریٹرز میں سے ہیں. تقریباً 2200 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی تھی. قرآن کی تفسیر، فقہ، کئی فیلڈز کے اندر وہ ایک ایسی اسکالر تھی جن کی طرف لوگ ریفر کرتے تھے. اللہ نے انہیں چنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ارلی ایج سے جب تھیں تو وہ ارلی ایج سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا ابزارب کیا. ان کے وہ ابزارب کرنے والے سال تھے اور جس کے اندر انہوں نے سیکھا. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایگزامپل بنایا سارے انسانوں کے لیے. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی سورہ 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے. ان کی زندگی کا جو حصہ گھر میں گزر رہا ہے، اب وہ انفارمیشن میں بھی تو وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے. گھر میں کیسے ہوا کرتے تھے، طہارت کے مسائل، کلینلینس کے متعلق جو مسائل ہے اس کی انفارمیشن ہمیں کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے ان کی وائفز میں سے ایک کو چنا جو نالج اور اسکالرلی ایکسپرٹیز میں بالکل ٹاپ لیول، یعنی ٹیچر آف ٹیچرز تھے. وہ کئی سارے اسکالرز نے بعد کے زمانے میں ان سے نالج حاصل کی، کئی سارے لوگوں نے ان سے نالج سیکھا اور انہوں نے اپنی نالج سکھائی، اور جس کی وجہ سے ان کا اسلامک پروپیگیشن میں، اسلام کا میسج انسانوں تک پہنچنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ پیکولیرٹیز تھی جو ان کے ساتھ خاص تھی. جیسا لیکن لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں شادی کس طرح صحیح ہے؟ مطلب اس کے سائنٹیفک یا کسی طریقے کے نقصانات تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ ورلڈ کا ٹرینڈ صرف یہ سینچری چھوڑ کر یہی رہا ہے، ارلی میرجز کی طرف رہا ہے. لڑکیوں کی عام طور پر جلدی شادی ہوتی آئی ہے ان ہسٹری. آپ کو اس کے ریلیجنز میں بھی پروف ملیں گے، آپ کو ورلڈ کے کلچر میں بھی پروف ملیں گے. ایسے کئی ساری سٹڈیز ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ایکسیپشن نہیں، رومن امپائر میں یہ ایک نارم ہوا کرتا تھا کہ 12 سال تک لڑکیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، جو ان کے دشمن تھے. انہوں نے کوشش یہ کی کہ الگ الگ طرح سے انہیں اٹیک کریں، ان کا نام بدنام کریں. عجیب سی بات تو یہ ہوگی، اور یہ ہے سوچنے والوں کے لیے، کہ یہ سارے جو دشمن تھے انہوں نے جو بھی آبجیکشن لینے کی کوشش کی، کسی نے یہ آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی عمر میں شادی اور جو رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ ایسا کیوں کیا. یہ آبجیکشن کسی نے نہیں اٹھایا. یو مین ایکسیپٹڈ تھا اس وقت؟ ایکسیپٹڈ تھا، یہ نارمل سوسائٹی کا نارم تھا. بلکہ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی کہا، صرف عرب کلچر میں ہی نہیں، ورلڈ میں تھا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیرنٹس، انہیں بھی آبجیکشن نہیں تھا. خود عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں بھی کبھی ایک ایسا انسٹنس آپ بتائیے
کہ کہیں انہوں نے کہا ہو کہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا کہ میری شادی یہ عمر میں کرا دی. آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ بہت خوش تھیں اس میرج سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوس انہوں نے تعریف کی. یہاں تک کہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کا پورا اخلاق ہی جیسے کہ فل قرآن تھا. ہی واز دا قرآن ان ایکشن. انہیں یہ چیز کے تعلق سے فیلنگز آتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وائف کو زیادہ اٹینشن دے دیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہ اٹینشن چاہیے. یہ نہیں فیلنگ ہوتی تھی کہ مجھے یہاں سے چھٹکارا چاہیے، ایسا بالکل نہیں تھا. تو یہ جو انہیں خود پرابلم نہیں تھا وہ دوسروں کو آج کیوں پرابلم ہے. زید صاحب آپ نے کہا کہ دوسرے مذاہب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، تو جو دوسرے ریلیجنس میں اس طرح کے واقعات ہیں ان کو آپ ضرور پیش کریں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ کامن ورلڈ کا ٹرینڈ تھا. مثال کے طور پر اگر آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آن ریلیجن دیکھیں گے تو اس میں یہ دیا ہے کہ میری کی ایج کیا تھی جب انہوں نے جیزس کرائسٹ کو برتھ دی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری کی ایج اس ٹائم پہ 12 ایئرس کی تھی. اسی طرح کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو آن لائن بھی اویلیبل ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میری اکارڈنگ ٹو کیتھولک بلیف میری کی شادی کچھ ایلڈرز نے جوزف دا کارپینٹر سے کرائی تھی. تو اس میں دیا ہے کہ میری کی ایج اس ٹائم پہ 12 سال کی تھی اور جوزف دا کارپینٹر کی 90 ایئرس کی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہندو اسکرپچرز میں تو بہت ساری مثالیں ہیں. منوسمرتی میں دیکھ سکتے ہیں، چیپٹر 9 ورس 94 میں دیا ہے کہ جو 30 ایئرس کا آدمی ہے اس کی 12 سال کی لڑکی سے شادی کرانی چاہیے، جو 24 سال کا آدمی ہو اس کی 8 سال کی لڑکی سے کرانی چاہیے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ اگر کرنٹ جوئش لا کے اندر ایج آف میرج کیا ہے گرلز کے لیے 12 سال ہے. تو یہ کامن سی چیز ہے، ریلیجنز میں یہ چیز موجود ہے اور یہ چیز پاسٹ میں بھی پریکٹس تھی، بلکہ یہ صرف اس سینچری کی پیداوار ہے کہ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ ایج آف میرج تو زیادہ ہونی چاہیے. باقی اس سے پہلے تک یہ ایک ایکسیپٹڈ چیز تھی کہ ایج آف میرج کم ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں سمجھتے تھے لوگ. لیکن آج کی ایرا میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ سائنٹیفک ریزنز ہیں، ہیلتھ وائز پرابلمس ہیں. آج کے ایرا کی بات جب ہم کریں گے تو کچھ ایسے شاکنگ فیکٹس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف دیکھے تو وہ کہے گا کہ سچ مچ آج کے ایرا میں اس بارے میں پروگریس ہوا ہے کہ ڈیگریس ہوا ہے. زید صاحب یہ شاکنگ فیکٹس ضرور ہم جانیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب تک ہم لوگ یہی جانتے رہے ہیں کہ ہیلتھ کی پرابلمس اس سے ہوتی ہے. ناظرین بس تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، وقت ایک وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہیں وہ شاکنگ فیکٹس. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چل رہا ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. زید صاحب جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ آج کے زمانے میں، فی الحال موجودہ ٹائم میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایج آف میرج 20 سے ایبو ہونا چاہیے، 20 سے کم میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بہت سارے شاکنگ فیکٹس آپ بتانے والے ہیں. میں چاہوں گا کہ انہیں آپ رکھیں. آج کے زمانے کا ایک اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ آن ون ہینڈ ایج آف میرج 18 ایئرس، 20 ایئرس، 21 ایئرس یہ سب رکھی جاتی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ کہ کیا آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں ایج آف کنسینٹ. ایج آف کنسینٹ کیا ہے؟ ایج آف کنسینٹ وہ عمر ہے جس سے کم میں اگر کوئی زنا کرے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اڈلٹری، تو اس عمر سے کم میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کنسینٹ دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ریپ میں شمار کیا جائے گا. اگر کسی نے کنسینٹ دیا تو بھی وہ عمر میں اسے کنسینٹ دینے کا اختیار، چوائس ہی نہیں ہے اب تک. رائٹ ٹو گیو دا کنسینٹ ہی نہیں ہے اب تک. تو یہ کون سی عمر ہے؟ یہ عمر ہے ایج آف کنسینٹ، جو اگر آپ جائزہ لیں کہ ایج آف کنسینٹ کیا ہے، 1880 وغیرہ کی بات جب ہم کریں گے تو امریکہ میں ایج آف کنسینٹ صرف 10 اور 11 سال ہوا کرتی تھی. فرانس میں 1832 کی بات ہے 11 سال ہوا کرتی تھی. لیکن آج کی بات جب ہم کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کی بات بتائیں، تو آج کے زمانے میں کیا آپ کو پتا ہے یوروپ کی کتنی ساری کنٹریز ہیں جس میں ایج آف کنسینٹ 14 سال ہے، کہیں کہیں 13 سال ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر جرمنی میں، اٹلی میں، آسٹریا میں، پورچوگل میں 14 سال کی عمر ایج آف کنسینٹ ہے. ایج آف میرج زیادہ ہے، ایج آف میرج 18 ہوگی. مطلب کہ اگر کوئی 18 سال کا ہو گیا، اس سے کم ہے تو شادی نہیں کر سکتا، لیکن زنا کر سکتا ہے، اڈلٹری کر سکتا ہے. 14 سال کی عمر ہو گئی، تم زنا کر سکتے ہو، میرج نہیں کر سکتے. چائنا میں 14 سال کی عمر، انگولا میں 12 سال کی عمر، فلپینز میں 12 سال کی عمر ایز ایج آف کنسینٹ. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایج آف کنسینٹ کا یہ جو ہے یہ کانٹرڈکشن ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرج نہیں کر سکتے کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو، تو زنا کیوں کر سکتے ہیں بھائی؟
وائی از اٹ دیٹ وہ کہہ رہے ہیں فزیکلی نہیں صحیح ہوگا اگر آپ میرج نہیں کر سکتے ہو یہ ایج میں. وائی از اٹ دیٹ دے ہولڈ کے زنا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کئی کنٹریز کی یہ ہسٹریز ہے کہ یہ ایج کم ہوا کرتی تھی. اور ہم اپنی انڈیا کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی ایج آف کنسنٹ 16 سال ہوتی تھی اور ایج آف میرج 18 سال. لیکن دلی کے کیس کے بعد یہ 16 سال کی عمر ختم کر کے دونوں کی عمر 18 سال کر دی گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال، آخر میں صحیح ایج کیا ہے؟ تو اسلام نے کہا نہیں، ایج نہیں، اس میں ہم دیکھیں گے فزیکل ڈیولپمنٹ. اور اگر میچورٹی نہیں ہوئی ہے تو پرسن از ناٹ کیپیبل فار میرج. لیکن ایج آف میچورٹی اگر ہو گئی ہے تو پھر میرج ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر 12، 14، 15، 16 نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہوگا فزیکل اسٹیٹ آف دا پرسن. جو جسمی حالت ہے، وہ جسمی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے ڈیسیجن ہوگا. اور وہ ہے ایج آف میچورٹی، جو جلدی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کا دروازہ بند کرنے سے کتنے سارے پرابلمز کے دروازے کھل گئے. میں ان پرابلمس کو جاننا چاہوں گا. آپ مثال امریکہ کی ہی لے لیجئے، کیونکہ ماڈل جو کئی لوگوں کے سامنے ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹین ایج پریگننسیز کا حال کیا چل رہا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹین ایجرز میں 61% کے بارے میں یہ رپورٹس ہے، جو گچمی کا انسٹیٹیوٹ وغیرہ کی جو رپورٹس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 61% ٹین ایجرز زنا کر چکے ہوتے ہیں. 61% بھی بہت کم فگر ہے. آپ دیکھیں گے پریگننسیز، ٹین ایج پریگننسیز کتنی ملتی ہے. تو ٹین ایج پریگننسیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک پوزیشن ہے کہ مور دین 3,05,000 بچے ٹین ایجرز لڑکیوں کو پیدا ہوئے آفٹر آل دا فیملی پلاننگ میتھڈس. سارے کانٹرسیپٹیوز وغیرہ جس کے فزیکل جو ڈیمیجز ہے، ہارمفل ایفیکٹس ہے، وہ سب دیکھنے کے بعد میں جو ہم نے بات کی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سرٹن میتھڈس کے اندر کچھ فیلئر ریٹ ہوتا ہے. یہ جو 3,05,000 پریگننسیز ہے، یہ فیلئر ریٹ ہے. کیا آپ کو پتا ہے ایڈز اور ایچ آئی وی اور ایڈز کے اندر ٹین ایجرز میں کتنا ہوتا ہے؟ امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے ٹین ایجرز صرف 19% ہے، لیکن ایڈز ان میں سے 26% کو ہوتا ہے. 100 لوگوں کو ایڈز ہوا تو 26 ٹین ایجرز کو ایڈز ہو رہا ہے. کیونکہ کیا ہے معاملہ کہ ایک نیچرل ضرورت ہوتی ہے اسپاؤس کی، کمپینین کی، اور جائز طریقے ڈینائی کیے جاتے ہیں، ناجائز طریقے کھول دیے جاتے ہیں. پورا کے پورا یہ جو سوال ہے، یہ پچھلے ایک سوال سے کنیکٹ ہوتا ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے 2 کلچرز اور 2 سسٹمز کو دیکھا. ایک سسٹم آف چیسٹی اور ایک سسٹم آف آبسینٹی، ایک اوپن کلچر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کتنے سارے فار ریچنگ ریزلٹس اور غلط کانسیکوینسز ہے اس کلچر کے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسلام نے میرج کو پرمٹ کیا ہے. کئی سارے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. جب دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہے تو لڑکا رسپانسبل زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کتنے سارے لڑکوں کو دیکھیں گے کہ جو ارسپانسبل زندگی بتاتے ہیں کیونکہ وہ میرج نہیں ہوئی ہوتی ان کی. اور کتنی سارے لڑکیوں کو دیکھیں گے کہ وہ اڈیپٹ نہیں کر پاتی ہے سرکمسٹانسز میں. جب جلدی شادی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اڈیپٹ بھی بیٹر کر پاتے ہیں، ایک بیٹر میرٹل لائف ملتی ہے، زیادہ سالوں تک جوان رہیں گے، اور کئی سارے اور بینیفٹس ہوتے ہیں یہ ایسوسیشن سے. اور جو سارے نیگیٹو ایفیکٹس کوئی سوچ سکتا ہے وہ ساروں کے آنسرز بھی ہے. ان فائدوں کے ساتھ نقصانات بھی تو ہیں، جیسے ان کی ایجوکیشن اور دوسری چیزیں سفر ہوتی ہیں. ایجوکیشن کے اندر جو انڈین پرسپیکٹو ہے کہ میرج ہو گئی یعنی ایجوکیشن ختم ہو گئی، یہ پرسپیکٹو سے ہم ڈیفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ویسٹ کے اندر کامن سی بات ہے کہ 50 سال کا ہو کر کوئی اپنی گریجویشن کی ڈگری فالو کر رہا ہے. اور کامن سی چیز ہے کہ لوگ اپنے کریئر کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کئی ساری اپنی ورلڈ کی اپنی پرائرٹیز کے ساتھ میں اپنی ایجوکیشن کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. یہ جو کنسیپٹ ہے میرج سے پہلے ایجوکیشن ہو سکتی ہے، میرج کے بعد ایجوکیشن نہیں ہو سکتی، یہ کنسیپٹ غلط ہے. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایوری سنگل مسلم پر، ہر ایک مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم سے مراد سارا وہ علم النافع، بینیفیشل نالج ہے. تو حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے، بلکہ اس کے اور ایونیوز اوپن اپ ہو سکتے ہیں، بہت سارے اور راستے اوپن اپ ہو سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ غلط چیزوں کے اندر جو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ٹروما ہے، اس کی جو ڈیزیزز ہے، اس کے جو سٹگما ہے، اس کے جو سارے پرابلمز ہے، اس کی جو بیڈ کانشنس ہے، اس کے جو سارا ایکسپلائٹیشن ہے، وہ ساری چیزوں سے بچ کر ایک جائز دائرے میں رہ کر، ایک صحیح چیز میں رہ کر صحیح طرح سے ایک آدمی ڈیولپ ہو سکتا ہے، ایک انسان ڈیولپ ہو سکتا ہے. زید صاحب، ایک بہت ہی اہم بات جو اس پورے ڈسکشن کے بیچ میں مجھے سمجھ میں یہ آئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی وزڈمز ضرور چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں میں بھی جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہی ویئرڈ سی لگتی ہیں یا بہت ہی عجیب سا لگتا ہے.
یا آپ یہ تلاش کرنے لگتے ہو اس میں کچھ کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے یا ہمارے غیر مسلم بھائی جب اس پہ پوچھتے ہیں تو کچھ اپولوجیٹک ویو رکھیں کہ بھئی اس کو چھپا لیں یا اس کے لیے کوئی معذرت جیسا لہجہ پیش کر دیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس لیے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی فلاسفیکل یا اس کا ریزن سائنٹیفک کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے جیسا آپ نے اس میں بتایا. اور مجھے اس کے کئی پہلو نظر آئے. ایک تو یہ کہ کہیں نہ کہیں اس سائنس کو جس کو ہمیشہ رہتی دنیا تک رہنا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے جن پلرز کی ضرورت تھی ان ایک پلرز میں سے بہت اہم پلر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور دوسری چیز اس پورے کانٹیکس سے اگر ہٹ کے بھی دیکھا جائے ناظرین، یہ تمام جو ہم نے بات کی سائنس کے پس منظر سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو فزیکل لیول پہ یا پھر سائنٹیفک لیول پہ بھی یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے رائج رہی ہے. اور نہ صرف آج کے ٹائم میں ختم اس لیے کر دی گئی ہے کہ اس کے میڈیکل یا ہیلتھ وائز کچھ نقصانات ہیں، بلکہ یہ الٹا سوسائٹی کو نقصان کر رہی ہے جیسا آپ نے مجھے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اپولوجیٹک ویو رکھنا چاہیے زید صاحب یا نہیں، اس پر ریسرچ کر کے اس کے جو نقاط ہیں ان کو نکالنا چاہیے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اللہ نے جو کچھ بتایا وہ انسانوں کے بھلے کے لیے ہی بتایا. جو چیز اوپر والے کی طرف سے آتی ہے اسے سمجھنے میں ایک انسان ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے، لیکن وہ چیز غلط نہیں ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس موضوع پر بڑے شرمندہ ہو کر جواب دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بڑے فیمس اسپیکر ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی کیسے بھی ثابت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج 18 ایئرس تھی، جو بالکل نہیں صحیح ہے. صحیح بات صحیح، اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ 7 الگ الگ حدیثیں ہیں اس موضوع پر. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز الٹا سلیوشن ہے. آج دنیا میں جو مورالٹی خراب ہو رہی ہے اور جو پورا اتنے سارے فار ریچنگ کانسیکوینسز جو دنیا کے ہر طبقے تک پہنچ سکتے ہیں، جو نقصانات ہیں اس کے، تو وہ چیز کو سمجھنے میں ہمیں بڑے پلان کو جو اب جا کر یہ جو ایج لمٹس لگائی گئی ہے بڑھائی گئی ہے اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے. ہم نے دیکھا پلاننگ کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس کے اندر ایج آف کنسینچول سیکس کو نہیں بڑھایا گیا، وہ بہت ہی کم رکھا گیا. مطلب کہ کلچر کو کس طرف دھکا مارا جا رہا ہے، کس طرف پش کیا جا رہا ہے. ایک بات سوچنے لائق ہے، ایک سٹڈی ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پہلی بار سن کر ہی سہمت نہیں ہو جائیں گے شاید، لیکن آپ تحقیق کریے، سٹڈی کریے اور ریسرچ کریے. جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، یہ صرف یہی پروگرام ہے نہیں، اس سے پہلے بھی جو کہی گئی تھی وہ سب کو دیکھ کر اس کے مطابق ایک سورسز موجود ہیں ناظرین، اور انٹرنیٹ پہ سارا مٹیریل موجود ہے. سارے سورسز جو زید صاحب بتاتے ہیں وہ آپ کو اوتھینٹک سورسز سے ہی بتاتے ہیں. اور یہاں پر بہت مزہ آیا کیونکہ اسی لیے ہم یہ پروگرام فیس ٹو فیس کرتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں کو بہت ہی کمپیریٹیو انالیسس کریں اور تمام پہلوؤں کو غور سے دیکھیں، کھلے ذہن سے دیکھیں. آج بھی آپ نے دیکھا اور آپ کو کافی مدد ملی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.